سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خدمت میں حاضر شاہد انجم، SNN بیورو چیف کراچی۔ آج ہم کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں پر بات کریں گے کہ اس وقت جو ایک ہمارے ہاں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کرائم جو ہے اس کی صورتحال جو ہے آئے روز اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میرے ساتھ انسپکٹر جنرل سندھ پولیس غلام نبی میمن صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے پوچھیں گے کراچی کو خاص طور پر اور اس کے بعد سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے کرائم کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیں کہ ہمیں جو اطلاع آ رہی ہے کہ کراچی میں ریشو کم ہوا ہے کرائم کا، سندھ کے دوسرے شہروں میں کیا صورتحال ہے اور کراچی کی بھی ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی میں کمپیریٹیولی کرائم کم ہوا ہے تو یہ حقیقت ہے، اور یہ ڈیٹا جو پولیس مینٹین کرتی ہے اسٹریٹ کرائم کی خاص طور پہ، وہ ڈیٹا CPLC بھی اس کا مینٹین کرتی ہے۔ تو CPLC کے ڈیٹا اور پولیس کے ڈیٹا کے حساب سے ہمارا اسٹریٹ کرائم اگر ہم فرسٹ 3 months آف 2024 کو ریمیننگ منتھس کے ساتھ کمپیئر کریں، یا 2024 کو 2025 کے یہ جو 3.5 مہینے گزرے ہیں تو مطلب اس کو کمپیئر کریں تو اس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ 30% اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے۔ پھر جب ہم اسٹریٹ کرائم کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو خطرناک چیز تھی وہ اس میں وائلنس تھا کہ رابری وتھ مرڈر، رابری وتھ انجری۔ وہ اس کا ڈیٹا اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں ٹل 15 اپریل جو لاسٹ ایئر کا وتھ دس ایئر، تو 55% جو ہے نا اس میں ریڈکشن آئی ہے نمبر آف انسیڈنٹس میں۔ پھر الحمدللہ ہمارے پولیس آفیسر نے بڑا اچھا کام کیا۔ ہم جو پچھلے کافی سالوں سے انویسٹیگیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری گنجائش ابھی بھی ہے لیکن اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے۔ ہمارا ڈیٹیکشن ریٹ رابری وتھ مرڈر کے کیسز میں 78% ہے، اور اسی طرح سے ہمارا رابری وتھ انجری کے کیسز میں ڈیٹیکشن ریٹ 66% ہے۔ تو یہ اس ڈیٹیکشن کی وجہ سے جو ملزمان ہیں وہ ٹریس ہو رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر انویسٹیگیشن آپ کی بہتر ہو، آئیڈینٹیفیکیشن پریٹ کی جائے، ریکوری پراپرٹی کی جائے، ویپن میچ ہو جائے، تو پھر اس سے یہ کہ کیس جو ہے نا کنوکشن کی طرف جاتا ہے اور اس کی ضمانت بھی پھر ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی انٹیریئر میں جو سب سے زیادہ کرائم تھا وہ کڈنیپ اور رینسم تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ فیمیل وائس کے ذریعے سے ٹریپ کرتے تھے یا کوئی اور ٹریپنگ کے ذریعے سے کچے کے ایریا میں، تو وہ اتنا زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پورے پاکستان سے لوگ اس طرح سے ٹریپ ہو کے گڈو ٹو سکھر کے ایریا میں یا ایڈجوائننگ پنجاب کا ایریا، اس میں جو ہے نا یہ ٹریپ ہو رہے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کیے، اپنی مین پاور کو اسٹریٹجک جگہوں پہ بٹھایا، وہاں سے آپریٹ کیا۔ صرف 1 سال کے عرصے میں کوئی 86 ڈاکو مارے گئے ہیں، اور کوئی 150 کے قریب ڈاکو جو ہے زخمی حالت میں پکڑے گئے ہیں، اور 400 سے اوپر ڈاکو جو ہے ان صرف 4 ڈسٹرکس میں، وہ سکھر، کوٹکی، شکارپور اور کشمور میں، وہ 400 سے اوپر ڈاکو جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیکویٹ ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ کڈنیپنگ رینسم کے ریفرنس سے وہ منیمائز ہوئی ہے، اور کافی ہفتوں سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے جو ہمارا ہوسٹیج کا فگر ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں چل رہا ہے۔ اور آج کے دن اگر ہم بات کریں تو ڈاکومنٹڈ یا انڈاکومنٹڈ ہوسٹیج کا نمبر جو ہے وہ صرف 4 ہے۔ سر ایک چیز اور بتائیے گا، حال ہی میں آپ کو 22 گریڈ ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آخری وہ ہے۔ سندھ پولیس کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آگے کا آپ کا کیا جو ایک پلان ہے کہ میں اس ادارے کے لیے کچھ کروں، تو آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں نا اکٹھی چلتی ہیں، اور ہم اپنے تھانے کلچر کے لیے بہت ساری بات کرتے ہیں کہ بھئی تھانہ کلچر ہمارا بہتر ہونا چاہیے، وہاں پہ بندہ جائے تو مطلب ایٹ ایز فیل کرے، وکٹم فرینڈلی ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہو۔ لیکن
انفارچونیٹلی ہم اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے اور ہمارا تھانہ ابھی بہت سارے ریفارمز چاہتا ہے. لیکن ہم نے آپ دیکھیں کہ اسٹیج بائی اسٹیج گورنمنٹ کو ڈفرینٹ پروپوزلز دی, گورنمنٹ نے اس کو مطلب اسی پروپوزلز کو ایڈمٹ کیا. اس میں مطلب جس طرح سے سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ڈائریکٹ تھانے کو بجٹ دیا گیا, اور پھر اس بجٹ میں ایس ایچ او اور ایس آئی او کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ خود ہی مطلب اس کو سینکشن کریں. پھر یہ بھی اختیار دیا, اس کا ڈی ڈی او پاورس ہم نے دیے کہ بھئی ڈی ڈی او پاورس جو ہے وہ ایس ایچ او کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا قدم ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے رینوویٹ کی ہیں پولیس اسٹیشنز کو, بہت پرانے ہمارے مطلب یہ کہ پولیس اسٹیشنز کی بلڈنگ ہم نے چند کو کیا ہے, ظاہر ہے کہ 31 پولیس اسٹیشنز کو کیا ہے. نیکسٹ بجٹ میں ہمارا پروپوزل ہے, ہم نے گورنمنٹ کو پٹ اپ کیا, اور اس میں جو مجھے مطلب فیڈ بیک ہے وہ یہ کہ ہم ایٹ لیسٹ 100 پولیس اسٹیشنز کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے. تو ایک تو یہ کہ اسٹرکچر کے ریفرنس سے, ان کی بلڈنگ کے ریفرنس سے کہ اگر بندہ چاہے تو پراپر جگہ پہ جا کے بیٹھے, اگر پولیس آفیسر وہاں پہ کام کر رہا ہے تو پراپر مطلب جگہ پہ مطلب باضابطہ طریقے سے اپنا کام کرے. اور پھر تیسری بات یہ کہ جب آپ ویلفیئر کریں گے پولیس کی تو نیچرلی اس کا امپیکٹ آتا ہے. ایک پولیس آفیسر جس کا مطلب یہی پریشانی ہے کہ بھئی میرا فیملی میں بندہ بیمار ہے یا میں خود بیمار ہوں, کہاں علاج کراؤں, تو گورنمنٹ نے ہمیں 4.9 بلین کا ہیلتھ انشورنس کا جو پیکیج دیا ہے یہ بڑا ایک سیٹسفیکٹری ہے کہ ابھی ہم کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں جا کے مطلب علاج کرا سکتے ہیں, نہ صرف اپنی فیملی کا, اپنے پیرنٹس کا, مطلب یہ کہ ہم علاج کرا سکتے ہیں. تو یہ دس از سم تھنگ گڈ آن دا پارٹ آف دا سندھ گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ کیا. پھر مطلب یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری انویسٹیگیشن میں, کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم پورا پولیس کی انویسٹیگیشن پہ موو کرتا ہے, تو جتنا اس میں بہتر سے بہتر ہو سکے تو ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ بھئی ہمیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں آپ مناسب پیسے دیں. تو انہوں نے 650 ملین اس دفعہ کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں دیے ہیں. اور پھر ہم نے کہا کہ بھی ریٹ ریوائز کریں, تو وہ ریٹ مطلب ان کے ڈفرینٹ کیٹیگری کے, جس طرح مرڈر کے ابھی کاسٹ آف انویسٹیگیشن جو ہے نا 1 لاکھ روپے ہے, اور اسی طرح سے پہلے نارکوٹکس کے کیسز کی صرف 500 روپے کاسٹ آف انویسٹیگیشن تھی, وہ ابھی بڑھا کے انہوں نے مطلب 25,000 کر دی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ آپ آہستہ آہستہ کر کے مطلب بہتر کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر اس طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ٹائم پہ جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے وہ کتنا مطلب پرابلمٹک تھا, بہت سارے ایشوز تھے, بہت ساری کمپلینٹس تھیں. الحمدللہ ہم نے جب پچھلے 2 سال سے اس پہ کام کیا ہے, آج آپ الحمدللہ میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ اگر کوئی جاتا ہے تو پراپر طریقے سے اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے, کوئی کرپشن کی شکایت نہیں ہے, پراپر ٹیسٹ لیا جاتا ہے, اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کو دیا جاتا ہے. اور ہم نے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کا کر دیا کانسیپٹ. ہم چاہتے ہیں کہ پولیسنگ جتنا فیس لیس ہو اتنا اچھا ہے. غلام نبی میمن صاحب بتا رہے تھے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن بہت بہتر ہوں گے. ہم ہر طرح سے جو ہے وہ عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.